السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ وقال اللہ تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت انبیاء کا مقصد اور مدعا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور دنیا میں یہ کیا قانون موجود ہے لیکن انصاف ناپید ہے، تعلیم عام ہے لیکن اخلاق نایاب ہیں، عبادت گزاری ہر مذہب کی ہر جگہ موجود ہے لیکن معاشرت خراب ہے اور اس میں اخلاق اور کردار نظر نہیں آتا۔ اس کا علاج کیا ہوگا کہ سیرت انبیاء کا خلاصہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور پھر آخر پہ قرآن مجید میں سیرت نبوی کا اسوہ حسنہ بطور نمونہ اور مثال موجود ہے، اور اس کے لیے نبی کریم کا فرمان موجود ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور یہ کہ انی بعثت معلما، اور یہ کہ مجھ کو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ میں اخلاق کے کمال کو میر کر کے دکھا دوں تاکہ وہ اسوہ حسنہ قابل تعمیر، قابل اتباع اور اطاعت موجود ہو۔ اس کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ان انبیاء کی تعلیمات میں سب سے پہلے توحید ہوتی ہے، کہ وہ رب کو خالی یہ نہیں کہ ہم سے خدا کو مانتے ہیں بلکہ خدا کی شانوں کو، ان کی اعلیٰ الوہی صفات کو مانتے ہیں کہ وہ خدا وہی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو نگہبان ہے، جس کی نگاہ ہر وقت موجود ہے اور وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی آواز کو سن رہا ہے۔ جب ایسے اس کی نگرانی ہو تو قانون کی وائلیشن اور اخلاق کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ خدا کا محاسبہ دیکھنے میں اور سننے میں اور یہ سارا موجود ہے۔ اور دوسرے پہ نظریے پہ یہ کہ عدل و انصاف کا پیمانہ وہ بہت ضروری ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موجود ہے کہ کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے، قانون کی نگاہ میں سب کے حقوق برابر ہیں، اور کسی بڑے قبیلے کی اگر فاطمہ نامی جوان 25 سالہ بچی چوری کر بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا اس پہ حد لگے گی، اور اس حد کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو سارے دنیا کے بڑے بڑے قبائل سفارشیں لا رہے تھے۔ اس وقت نبی پاک کو تھوڑا غصہ آیا اور آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے حکموں کا نفاذ ہوگا، حد جاری ہوگی۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے میں دریغ نہ کرتا۔ اور اس لیے یہ قرآن ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہرگز تم کسی کی دشمنی نکالنے کے لیے انصاف کے پلڑے کو ٹیڑھا مت کرنا، ہرگز نہ کرنا، یہ تقوی کے خلاف ہے، خدا خوفی کے یہ خلاف ہوگا۔ اور اس لیے تیسرے درجے پہ فرمایا کہ جو حقوق ہوتے ہیں وہ سب انسانوں کے برابر ہوتے ہیں، اور اس میں والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اور مالک اور آقا اور غلام اور ملازم، ان سب کے حقوق متعین ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے باوجود کہ جنگ لگی ہوئی ہو، اور جنگ میں غیر حربی جتنی دنیا ہے اس میں عورت، بچہ، بوڑھا، جوان جو غیر حربی ہو، اور ان کے باغ، ان کے کھیت، ان کے بازار، یہ سارے جنگ سے باہر ہوتے ہیں،
یہ حقوق متعین کر کے اسلام نے انسانیت پر بڑا احسان کیا ہے، اور اس حقوق کو مکمل بیان کرنے میں آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، آخری خطبہ، اس میں یہ تمام حقوق کو متعین کر دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ اخلاق اور کردار سازی وہ بہت اہم ہے، اور اس میں نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کا کمال بیان کر دوں، اور اس میں حیا ہے، اس میں درگزر ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ یہ وہ اخلاقی کردار ہیں جو خدا کو ماننے کے بعد ہے، اور اس لیے کمزور طبقات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ عموماً دنیا کمزوروں کو پھینک دیتی ہے، چاہے وہ کمیونزم کا نظام ہو، چاہے وہ یہ کیپٹلزم کا ہے، سرمایہ داری کا نظام ہو، اس میں ایک سرمایہ جیسے بھی اکٹھا کرو لیکن غریبوں کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کا نظام ہے، انبیاء کی تعلیمات میں یہ ہے کہ غریب بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کا خیال ضرور کرو، اور جو یتیم کو، جو بیوہ کو، اور ایسے طبقے جو پسے ہوئے ہوں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا وہ میرے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ اور معاش کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہاں سے کچھ باتیں انشاءاللہ اسی کا دوسرا ولاگ جو ہے اس میں ہم بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا ضرور کمنٹ دیا کریں۔